جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو پانی پانی کر کے رکھ دیا، جس نے زمین پہ قلم اٹھایا تو زمین کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ وہ وقت کا مجدد جب شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات رضا، اب بات ہوگی ہی نہیں۔ اور اشارہ کیا دیا، توجہ کرے، اشارہ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کے باغ کی کیا بات، تو ذرا سمجھاؤ نا، سمجھانا بھی تو پڑے گا۔ کہتے زہرا ہے کلی، ارے اس باغ کو، اس گارڈن کو میں کیا بیان کروں گا جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں، جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں۔ حسین اور حسن پھول، اس باغ میں تین کا تذکرہ یہ ہے، کلی زہرا حسن حسین پھول، جس میں تین کی یہ حالت ہے تو وہ پورا باغ ہے مصطفیٰ جانے رہے ہیں، جس کے تین کی کوئی مثال نہیں۔ اس پورے گلستان کی شان کون بیان کرے، کون بیان کرے؟ آپ کہیں گے وہ تین کیا ہے؟ میں روایت پڑھ رہا تھا لیکن ایک روایت پڑھ ہی دیتا، پڑھوں ایک روایت۔ بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہوئی ہے، بلگرام شریف سے، اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی، اور اس کے لکھنے والے سید محمد بلگرامی، اور اس پہ تقریر بھی حضور تاج الشریعہ کی موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جان سے عرض کیا، بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اپنے بابا سے پوچھا، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنت کی کیا خبر، وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ ہے، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، پکارو جتنی بار وہ ہر بات سنتے ہیں۔ ارے جب غیب الغیب خدا کی ذات نہ چھپی تو جنت کے احوال کیا چھپ سکتے ہیں؟ میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بلا توقف کا فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ کہا تیرے بابا محمد الرسول اللہ۔ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا، عورتوں میں کون جائے گا؟ عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ، وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ کی، کلی کی شام دیکھو تب گلشن سمجھ میں۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے، کیا بات رضا۔ کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی۔ سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا، پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ؟ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے۔ آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا، وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہا، مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی، فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ طیبہ، سیدہ طیبہ، ذکر خاتون جنت، ذکر خاتون جنت، اولاد خاتون جنت۔ ناروں میں گم مت کرنا اس فضیلت کو، کیا جس کی نکیل سواری کی مریم کے
ایسی مقدس ہستی کے ہاتھ میں ہوگی، ارے جس کی خادمہ ایسی ہو، وہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب فاطمہ ایسی ہے تو وہ اس چمنستان کرم کی کلی ہے، جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم ہے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو حضور جو ہے وہ عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی، اللہ اکبر، ثعلبہ ابن عبد الرحمن جو ہے حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور جمال دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے۔ دیکھو آج ہر مسلک کا آدمی نماز روزے کی بات کرتا ہے، لیکن حضور کی فضیلت کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی عیسائی یہودی بھی کہتے اسلام میں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن حضور کی شان وہ بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو خوف ہے، سب بیان کریں گے الگ بات ہے، لیکن جب شان مصطفیٰ جان رحمت بیان کریں گے تو لوگ سیدھا اسلام کے کھاتے میں چلے جائیں گے، لوگ اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ابن عبد الرحمن نے حضور کا جلوہ دیکھا، حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ اکبر، اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ ابن عبد الرحمن نے جب یہ کہہ دیا تو گویا کہ حضور نے اپنی نوکری پہ ان کو رکھ لیا، اپنی خدمت پہ رکھ لیا۔ ابن عبد الرحمن حضور کے پاس رہنے لگے۔ دیکھو عاشق لوگ کیسے ہوتے، بس ایک جھلک دکھانا ہے، بات مکمل ہونی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی باتیں کی، عشق کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے عشق کے نعرے لگائے، عشق دل میں بسانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے قربانیاں دینے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن میرے آقا کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے لگے۔ کیا نصیبے ہیں ان کے بھی جو نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن اب ایک دن ایسا ہو گیا، اب دھیان سے سننا میرے جوانوں، ایک دن ایسا ہو گیا کہ میرے آقا نے ابن عبد الرحمن کو کوئی کام دیا، ابن عبد الرحمن جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ ابن عبد الرحمن گئے اور جا کے کسی کو بلانے لگے۔ راستے میں ایک حادثہ ہو گیا۔ حادثہ کیا تھا؟ وہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ کوئی برائی بھی نہیں تھی، لیکن ہوا کیا؟ سن لے ذرا سا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں جا رہے تھے کسی کام سے، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہے۔ ایک عورت پر نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں، نظر پڑ گئی، وہ غسل کر رہی ہے۔ اب اس پر زبان حیا کیا تبصرہ کرے، اس پر زبان حیا کیا بات کرے؟ اللہ اکبر۔ کہ کوئی نہا رہا ہو، کوئی غسل کر رہا ہو، منظر کیا ہوگا؟ اس پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ عقل مندوں کی محفل ہے، سمجھداروں کی محفل ہے، پڑھے لکھوں کی محفل ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن کی نظر ایک غسل کرنے والا